آج ہمارے ڈاکٹر پروفیسر ذاکر صاحب نے مجھے جو موضوع تجویز کیا ہے میں اس سے بہت بھاگتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر میں نے شاید ہی کبھی گفتگو کی ہو۔ ایک دفعہ کو یاد پڑتا ہے کسی مسجد میں کیے، باقی یہ کہ میں اس سے جان چھڑاتا ہوں۔ لیکن وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ تجویز کر دیں۔ اب انہوں نے تجویز کر دیا تو پھر میں کچھ کہنے جو رہا نہیں۔ تو وہ جو موضوع ہے اتحاد امت اور فریضہ اقامت دین، اور بھاگنے کا سبب جو ہے نا وہ میرا تجربہ ہے کہ اس موضوع پر اگر آپ کھل کے اظہار خیال کریں تو ایک نیا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کی ہوتا ہے نا ایک تشخیص کرتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد کوئی علاج تجویز کرتے ہیں، تو تشخیص کرنے کا بھی یارہ نہیں ہوتا، تو علاج کوئی کیا خاک کرے گا اس کے بعد۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، اور اس میں اتنی لیپا پوتی دیکھی ہے کہ ہم 50 آدمی یہاں پہ جمع ہیں، مختلف مسالک کے یا مکاتب فکر کے یا نقطہ ہائے نظر کے، اور سب ہم کہہ رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، ہم ایک ہیں، اور اس طرح کی جو بنیادیں مرصوص ہیں، لیکن ادھر ہی کھانے کی میز پہ جب اپنے 4-5 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اس ساری بات کا چشمدید جو ہے نا گواہ ہوں، بڑے بڑے قومی سطح کے اجلاسوں کے بعد یہ کیفیات دیکھی ہیں۔ تو جیسے ایک بندہ جیسے کوئی زیادہ چیز کھا لیں تو آپ کو طبیعت اکتا جاتی ہے، اس طرح کی ایک بیزاری کسی کیفیت اس موضوع کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن چلیں آج کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ تکوینی طور پر یہ آگے ہے بات۔ تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید ہمیں متحد ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو آیات سنائی ہیں اس میں یہی بات ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ سب جمع ہو کر، یہ کہا گیا اللہ سے چمٹ جاؤ، اور یہ کہا گیا کہ دین کے معاملے میں تفرقہ نہ کرو، تو یہ تو ہے۔ اسی طرح جو مختلف الفاظ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو، تو یہ بھی در حقیقت اتحادی کی بات ہے۔ یعنی ایک ڈسپلنڈ پارٹی جو بھی ہوگی وہ سننے اور اطاعت کرنے سے بنے وجود، جسے ہم لسن اینڈ اوبے کہتے ہیں، تو جہاں لسن اینڈ اوبے کا ضابطہ ہو تو وہاں اتحاد ہوگا۔ اسی طرح بنیان مرصوص کا لفظ ہے، جو ابھی ہم نے ایک جو ہے نا وہ بہت سنا ہے، آپریشن جو ہم نے کیا بنیان مرصوص کے نام سے، تو بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو وہ بھی اتحاد اور اتفاقی کی بات کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اتحاد مطلوب ہے، اس کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ یہ انسان ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں، یعنی یہ اختلاف کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اب یہاں پہ ایک متنازع جملہ ہے جس کو آج کل لوگ بڑا تنقید کا نشان بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جو اختلاف رائے ہے وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اس کو جو لوگ نہ سمجھیں وہ اس کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات حضور تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بہت نامعقول بات ہے۔ حالانکہ یہ بہت معقول بات ہے کہ یہ جو ایک تو خیر انسان کی فطرت ہے، اس کی سرشت ہے کہ وہ اختلاف کرتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ نکھرتا ہی اختلاف سے ہے۔ سارے ہی اتحاد اور اتفاق کرنے والے ہوں نا تو پھر جو ہے نا معاملہ نکھرتا ہی نہیں، وہ اس کی تنقید نہیں ہوتی، اس کی تصریح نہیں ہوتی، اس کے مختلف پہلو کھلتے ہی نہیں۔ وہ کھلیں گے تب جب اختلاف، نہیں تو اللہ شیطانی کو نہ پیدا کرتا۔ بڑی پیاری بات ہے جو قرآن، یعنی سب سے بڑا اختلاف انسانوں کے درمیان وہ ہے، وہ کفر اور ایمان کا اختلاف ہے، جسے قرآن بھی کہتا ہے یہ وہ بنیادی اختلاف ہے۔ وہ الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، یہ سب سے بڑا اختلاف ہے۔ اور جب صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، ہم سب ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا نہیں دکھانی۔ اور جب اس پہ اب دیکھیں نا، وہ مکہ ایک بستی ہے، ایک قبیلہ ہے، اور قبیلہ ایک متحد قبیلہ ہے۔ خارج سے کوئی بھی حملہ ہوتا ہے وہ ایک جان ہے، ایک قبیلہ ہے۔ یہ 2 قبیلے یا 3 قبیلے نہیں ہیں، قبیلے سے باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا، سب ایک ہے۔ اس قبیلے کے اندر اختلاف کس نے پیدا کیا؟ یہ جو ابو جہل تھا نا، یہ نیشنلسٹ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے بڑا الزام رکھا وہ یہ رکھا کہ انہوں نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہاں صحابہ کی یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اتحاد دوبارہ ہو جائے، یہ سارے ایمان لے آئیں، تو کوئی ناجائز خواہش تو نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ اختلاف ہی رہے گا، یہ بالکل مل کے نہیں رہیں گے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی نا
ایک یہ سورہ انعام میں یہ مضمون بہت زیادہ ہے نا، وہاں بار بار وہ آیت آیت آیت، تو اللہ کی طرف سے نفی بھی اتنی شدید ہے. تو وہاں پہ ایک بات جو کہی نا وہ بہت پیاری ہے، یعنی وہ بظاہر دلیل لگتی نہیں، لیکن وہ دلیل اسی تناظر میں ہے کہ نشانی اللہ نے نہیں دکھانی. اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت پہ جب لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. تو یہ اللہ کی حکمت ہی نہیں ہے کہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوں. مکے میں یہ اختلاف گویا اللہ کی حکمت کے عین اصول کے مطابق ہیں، اسی سے چیزیں کھلتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں. لیکن وہاں جو دلیل دی ہے نا وہ کیا دی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ عَلَى جَنَاحَيْهِ، اس زمین کے اوپر کوئی جاندار نہیں ہے، اور یہ آسمان پر اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے جو اپنے دو پروں پہ اڑتا ہے. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر تمہاری طرح وہ بھی بہت سی امتیں ہیں. اب اس میں دلیل کیا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ان میں اختلاف ہو. تو کوئی اختلاف نظر آتا ہے ان میں؟ انسانوں کے درمیان اللہ کی حکمت ہے کہ اختلاف ہو، اس لیے تمہارے درمیان اختلاف ہے. تو جہاں اللہ نہیں چاہ رہا ہے اختلاف، وہاں نہیں ہے اختلاف، اور یہاں اگر اختلاف ہے تو اللہ نے رکھا ہے اس لیے اختلاف ہے. اب دیکھیں، یہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اسی سے چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. تو شیطان کا رول ہی سارے کا سارا یہ ہے کہ وہ برین سٹارمنگ کے کام آتا ہے، فتنہ اٹھاتا ہے. ایک کانسیپٹ ہے جو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، وہ الفاظ تو ہم نے پڑھ لیے، سیکھ لیے، لیکن اس تصور کے اندر شیطان اپنا تصور ملا دیتا ہے جس سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ جو فتنہ اٹھتا ہے، کوئی شخص اٹھا دیتا ہے جو شیطان کے تابع ہے، اس سے گویا اس کی وحی کی بنیاد پر وہ فتنہ اٹھا دیتا ہے. تو اب جو اہل ایمان ہیں وہ سمجھ تو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس استدلال سے اس کو غلط ثابت کریں. تو اب ان کو رات کا چین ان کا اڑ جائے گا، سوچیں گے، غور کریں گے، یعنی سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اس کے نتیجے میں وہ جو مضمون تھا وہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے زیادہ مؤکد ہو کر، زیادہ واضح ہو کر، زیادہ کلیئر ہو کے ان کے دماغ میں بیٹھتا ہے. یہ گویا لرننگ کا پروسیس ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کا ایجوکیشن کا میتھڈ ہے کہ اختلاف رائے سے انسان سیکھیں گے. یہ میں نے صرف اس حدیث کی غیرت کر کے آپ کو بات، کیونکہ لوگ اس پر وہ کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی کہ اختلاف میں رحمت ہے. بھلا یہ بھی کوئی رحمت ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے؟ انتشار اور شے ہوتی ہے بھائی، اختلاف اور چیز ہوتی ہے. اختلاف صحابہ کے درمیان بھی رہا. تو اختلاف اصل میں اپنے نقطہ نظر کے فرق کو کہہ لیں گے. اختلاف جو ہے نا ایک چیز کی پرسیپشن میں، جو میں نے کچھ سمجھا آپ نے کچھ سمجھا، اس شے کو اختلاف کہیں گے. یہ جو میں من دیگرم تو دیگری ہے، یہ اختلاف نہیں کہلاتا. یہ تو گویا ایک طرح سے مخالفت ہے، یہ اختلاف سے علیحدہ شے ہے. اس کو یہ دشمنی کہہ لیں، یہ ایک اور چیز ہے، یہ بالکل مختلف چیز ہے. اختلاف ایک مختلف شے ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اختلاف ہوگا. اچھا، یہ بات میں نے آپ کو کیوں آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے رکھی؟ اس لیے رکھی کہ ہماری امت میں ایک اختلاف وہ ہے جو ہے رحمت. آپ اس کو زحمت نہ سمجھیں. ہاں، ہم نے اپنی بے بضاعتی سے اسے زحمت بنا لیا ہو تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ اختلاف کون سا ہے؟ وہ اختلاف جو فقہی اختلاف ہے. یہ جو 4 مسالک ہیں، اس میں 5واں 6واں بھی کوئی شامل کرتے ہیں تو بے شک کر لیجئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سب متفق ہیں اس اصول پر کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اللہ کے اس حکم کا مطلب کیا ہے اور رسول کے اس عمل کا مطلب کیا ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اس میں ان کا اختلاف ہو گیا. یہ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ میں بھی ایسا اختلاف ہو جاتا تھا. غزوہ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتھیار اتارنے لگے تو جبریل علیہ السلام آ گئے کہ نہیں، ابھی ایک اور لڑائی بھی لڑنی ہے آپ نے، اور بنو قریظہ کے خلاف اقدام کرنا ہے، جنہوں نے غداری کی تھی عین اس مشکل کرٹیکل ٹائم پر. تو ان کے خلاف آپ نے اقدام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی فوراً جمع کیا اور کہا کہ جی تم نے عصر کی نماز جا کے وہاں پڑھنی ہے، ان کی بستی کا گھیراؤ کر کے، محاصرہ کر کے پڑھنی ہے. اب وہ لوگ نکلے وہاں سے، رستے میں یہ تھے کہ عصر فوت ہوتی محسوس ہوئی تو اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ، عصر کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ نماز وہاں جا کے پڑھ سکو. اب ہم کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، نہیں پہنچ سکتے، تو نماز ہم پڑھ لیں. نماز قضا کرانا حضور کا مقصود نہیں تھا، یہ تھا کہ جلدی جاؤ، یہ آپ کے پیش نظر تھا. دوسروں نے کہا نہیں، جب حضور نے فرما دیا نماز جا کے وہاں پڑھنی ہے تو اب عشاء کے وقت بھی پہنچے نا تو ہم نے عصر جا کے وہیں پہ پڑھنا. اب یہ دیکھیے، یہ وہ فرق ہے جو انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. دونوں حضور ہی کی بات پر عمل کر رہے ہیں لیکن اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں.
تو یہ جب مسئلہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا کہ ان میں سے کس کی نماز ہوئی اور کس کی قضا ہوئی، حضور نے فرمایا دونوں کی ہو گئی. تو اس کا ظاہر کیا ہوا کہ آپ اگر نیتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شعار بنائے ہوئے ہیں تو انٹرپریٹیشن کا اگر فرق بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. اور اس میں ایک میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات بھی رکھ دوں. ہمارے ہاں یہ جو انٹرپریٹیشن کرتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ اس کو مجتہد کہتے ہیں، اجتہاد کرنے والا. یہ لفظ بنا ہے جوہد سے. جوہد کہتے ہیں کوشش کو، اور اجتہاد کہتے ہیں زیادہ تکلف سے کوشش کرنے کو. یعنی زیادہ آپ نے جیسے ریاضت کر کے، اب میں نے ایک چیرا لگانا ہو تو مجھے تو بس چھرا پکڑا دے میں لگا دوں گا، لیکن اگر ڈاکٹر چیرا لگائے گا تو وہ ایک اپنے پورے علم کے ساتھ، اپنے پریکٹس کے ساتھ. اب یہ فرق ہو گیا دونوں کا. تو مجتہد وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری محنت، اپنی یعنی ایک ریسرچ آپ کہہ لیجئے، ریسرچ کر کے ایک رائے قائم کرتا ہے، یہ مجتہد ہوتا ہے. تو یہ جو مجتہد ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مجتہد دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مجتہد مختی ہوتا ہے اور ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے. مجتہد مختی یہ ہے کہ اس نے کوشش پوری کی ہے صحیح رائے تک پہنچنے کی، لیکن غلط رائے تک چلا گیا، اس نے صحیح انٹرپریشن نہیں کی، اس کے غلط ہو گیا، تعبیر غلط ہو گئی اس کی. اور مصیب وہ ہے کہ جس نے کوشش بھی کی اور صحیح رائے بھی قائم کر لی. تو جو صحیح رائے تک پہنچ گیا اسے 2 اجر ملے گا، اور جس نے کوشش کی لیکن صحیح رائے تک نہیں پہنچا وہ گناہگار نہیں ہوا، اکیلے اجر کا حقدار ٹھہرا، کیونکہ اس نے محنت اپنی طرف سے پوری کی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آج اطاعت کے شوق میں جن کی ہم نفی کر دیتے ہیں. تو اطاعت کا شوق بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ جو جس حد تک اختلاف کی گنجائش ہے وہ اختلاف اگر آپ ختم کر دیں گے تو میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، آپ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھیں گے. اگر جہاں دین نے جس شے کی گنجائش دی ہو وہ گنجائش بھی آپ نہ دیں تو یہ ایک نئے فرقے کی بنیاد ہے جو ہم رکھ رہے ہیں. یہ سبیل المومنین نہیں ہے، اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے جو چلا آ رہا ہے. صراط مستقیم ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ یہ سبیل المومنین ہے، اہل ایمان جن پر اللہ کی انعام ہوا ہے. تو ان کا راستہ یہ نہیں ہے کہ جہاں گنجائش ہو وہاں وہ بھی گنجائش نہ دیتے ہوں. یہ کوئی نیا راستہ ہے جہاں گنجائش بالکل کہ بالکل روبوٹ بن کے تو سارے جو ہے نا ایک فرقے میں آ جاؤ یا مسلک پر آ جاؤ یا طریقے پر آ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب ہم اطاعت کی خواہش کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم فقہ حنفی ختم کر دیں گے، فقہ حنبلی ختم کر دیں گے، فقہ شافعی ختم کر دیں گے، فقہ مالکی ختم کر دیں، یہ نہیں ختم ہو سکتی. یہ اپنی جگہ پہ رہیں گی، ٹھیک ہے. یہ ہماری بہت قدیم روایت ہے. اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہم کوئی نیا جو ہے نا ایک فساد کھڑا کر دیں گے. تو پہلا تو اس اطاعت میں سے اس کو تو یہ جو فقہی مسالک ہیں نا ان کو علیحدہ کر دیجئے. یہ مسالک ہیں، اپنے اوریجن میں یہ فرقے نہیں ہیں. ان کو فرقوں کے ساتھ مت جوڑیں، یہ فرقہ نہیں ہے. فرقوں کی علیحدہ سے تعیین کر دی جا چکی ہے کہہ لیجئے. وہ کوئی مرجیہ ہیں تو کوئی معتزلہ ہیں تو کوئی خوارج ہیں تو کوئی وہ پتہ نہیں کس زمانے میں ابن جوزی نے کتاب لکھی تھی تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے 72 گن کے بتا دیے تھے یہ وہ 72 ہیں جو دوزخی ہیں. تو بہرحال وہ مختلف فرقے ہیں. یہ والے مسالک اہل سنت کے مسلک ہیں. اور یہ سارے یہ ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا 4 امام برحق ہیں. برحق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے. یہ اگر ان میں سے کسی کے مسئلے سے آپ کو اختلاف بھی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ خطا پر مبنی ہے، یا یہ کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ اقرب الی الصواب ہے یا اقرب الی السنہ ہے. دوسرا بھی سنت سے دور نہیں ہے، مطلب سنت کے خلاف نہیں ہے، بس وہ ذرا ہم سمجھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے اس کا کم ہوگا، اس طرح کی چیز ہے. اس سے زیادہ اس میں اختلاف کا معاملہ نہیں ہے. خود یہ ائمہ اس معاملے میں کتنے وسعت نظر رکھنے والے تھے. وہ آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی، واقعہ سنا ہوگا. ایک امام صاحب دوسرے جو مسلک کے امام کے جو مقتدی تھے، وہ جو تابع تھے، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو طریقہ ان کا اختیار کیا، بلکہ انہیں نماز کے لیے آگے کیا گیا. انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ ان کے امام کی جو ہے نا طریقے پہ نماز پڑھا دی. پیچھے والوں نے یہ سوچا کہ ان کا مسلک اور ہے، وہ ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے رہے. یہ وسعت تھی. اس لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اپنے اوریجن میں یہ فرقے نہیں ہیں بلکہ یہ مسالک ہیں اوریجن میں. آج ان کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے وہ علیحدہ بات ہے. کیوں آج پوزیشن مختلف یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی حنفی یہ سمجھتا ہے کہ مالکی حنبلی شافعی یہ بھی غلط فرقے ہیں تو یہ حنفی بھی اب حنفی نہیں ہے، یہ اوریجنل حنفی نہیں رہا، یہ اس نے کوئی اپنا نیا مسلک بنا دیا ہے. وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ، یعنی یہ وہی بات ہوئی جہاں گنجائش ہے وہ گنجائش بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اب فرقہ ہے.
اسی طرح آپ دیوبندی بریلوی کو بھی کر لیں، اگر وہ دوسرے کو بالکل ہی وہ گنجائش جو دین دیتا ہے وہ نہ دیں تو بھی وہ یعنی ایک نئے فرقے کی بنیاد تب بنے گی، تب وہ فرقہ بنے گا، اوریجنلی فرقہ نہیں تھا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا عرض تو کر دیا کہ فرقے کون ہیں جن کو امت نے اپنے اندر سے کاٹ دیا، لیکن ان کے بارے میں بھی ایک بات جان لیجئے، وہ بھی شاید آپ کو پسند نہیں آئے گی، لیکن یہ بالکل مستند بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جن کو ہم نے قرار دیا ہے کہ یہ گمراہ فرقے، یہ ہم نے قرار دیا ہے، مسلمانوں نے قرار دیا، اپنے اجماع سے قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قرار دیا، یہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ لہٰذا اس بارے میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے، اور یہی اہل سنت کا مسلک ہے کہ یہاں فی النار کا، یعنی یہ جو دوزخی فرقے ہیں، اس کا مطلب ابداً ابدا نہیں ہے بھائی، ان میں اچھی باتیں بھی ہیں۔ خوارج آخر نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے تھے، قرآن بھی یوز کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، روتے بھی تھے، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے۔ تو یہ اسی طرح مرجیہ کی بھی باتیں اچھی ہو سکتی ہیں، معتزلہ کی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ابداً ابدا والا اصول ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، وہ جو کچھ غلطی ہے اس کا خمیازہ بھگت کے جنت میں آ سکتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہو تو بالآخر جنت میں جانا ہے نا، تو یہ ابداً ابدا والی دوزخی نہیں ہے، وقتی طور پر اپنے گناہ کو بھگتنے کے لیے جائیں گے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اس گمراہ فرقے میں سے بھی کوئی ایک فرد ایسا ہو سکتا ہے کہ جو براہ راست جنت میں جائے، دوزخ میں جائے بغیر، کیونکہ وہ تو اپنی نیت کی بنیاد پر اس میں چل رہا تھا۔ تو یہ دو باتیں اس حوالے سے بھی، یعنی وہ فرقے جو گمراہ فرقے جنہیں ہم سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی بتانی چاہیے کہ وہ ابداً ابدا جہنمی نہیں ہیں، اور ان کا ہر کوئی دوزخ سے ڈبکی کھا کے ہی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی براہ راست بھی جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں جی کہ اس سے بھی زیادہ میری نظر میں جو اصلی فرقہ ہے نا، وہ کون سا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو مذاہب، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، نقطہ نظر کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے۔ اب فرقے کے لفظ کو سمجھیے، فرقہ کا لفظ ہے نا جدا ہونا، فرق، دو چیزیں الگ الگ، یعنی ایک تھا وہ بنیان مرصوص، متحد و متفق، ایک یہ ہے کہ وہ ٹوٹا ہو گیا، اور بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ورٹیکلی جو ہے نا ٹکڑا ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے اصلی فرقہ، اور یہ اصلی فرقہ ہے اصل میں سیاسی تقسیم سے وجود میں آتا ہے۔ جہاں مجھے افسوس ہوتا ہے نا، جس کو ہم فرقہ ہی نہیں سمجھتے، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ فرقہ ہے، جس نے امت کو ورٹیکلی پھاڑا ہے اور علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، یہ ایرانی، تورانی، افغانی، یہ نیشنلزم کی بنیاد پر فرقہ واریت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قومیت پر بات، تعصب پر بات کی، وہ ہم میں سے نہیں، جس نے تعصب پر بات کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ بیچارے ہم جو مذہبی لوگ ہیں نا، یہ ہمارے اوپر اتنا وہ فرقہ واریت کا جو ہے نا وہ یلغار ہو گئی پراپیگنڈے کی، کہ ہم اصلی فرقہ بھی ڈیفائن کرنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ اصلاً فرقہ ہے کون سا۔ اصلی فرقہ یہ پاکستان ہے، ہندوستان، کیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، شام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امیر کے تابع امت چھوڑ کر گئے تھے، اور فرما کے گئے تھے کہ جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا اٹھے تو اسے قتل کر دو۔ اس اختلاف کی گنجائش دی یا نہیں دی؟ میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، اس اختلاف کی گنجائش دی حضور نے، تو بڑا فرقہ کون سا ہوا؟ اور پھر پیدا کون سا ہوا جس نے امت میں جو 70,000 مختلف جنگوں میں صحابہ کے دور میں کام آ گئے، وہ کس بنیاد پر کام آئے تھے؟ مسلک کا اختلاف تھا، کوئی رفع یدین کا جھگڑا تھا، کوئی تراویوں کا جھگڑا تھا، کس قبیلے کا حق ہے، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھی۔ کوئی کہتا ہے بنو ہاشم کا حق ہے، کس نے کہا نہیں بنو امیہ کا حق ہے، یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا نا۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہاں سے جس فرقہ واریت کی بنیاد پڑی ہے نا، وہ بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر وہ جب انگریز آئے تو ان کا تو اصول ہی تھا ڈیوائڈ اینڈ رول والا، انہوں نے مزید جو ہے نا اس کو ہوا دی۔ یہ تو عربوں کے یہ جو ریاستیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کم از کم عربوں کی تو ایک ریاست ہوتی نا، نیشنلزم کی بنیاد ہی صحیح، تو العرب تو ملت واحدہ ہوتے، لیکن ان کے یہ ٹوٹے کیوں کیے؟
یہ انگریز کا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا اصول تھا جس کے تحت انہوں نے یہ ٹوٹے کیے. وعدہ یہ کیا تھا کہ بھائی تم ترکوں کے خلاف بغاوت کرو. یہ جو اردن والے ہیں نا، اردن، اس کا پتہ نہیں دادا پردادا کوئی تھا، شریف حسین، وہ اس وقت پورے گورنر تھا ترکوں کا مکہ کا. یہ سارا عرب اس کے کنٹرول میں تھا. اس کو انگریزوں نے جا کے گولی دی کہ یہ سارا ہم تمہیں دے دیں گے، اقتدار تمہیں عطا کر دیں گے، تم ترکوں کے خلاف بغاوت کرو. ترکوں کے، کیونکہ وہ ترکوں پر حملہ آور تھے. جیسے آج پاکستان نشانے پہ رہنا، تو وہ پرانے غصے آس پاس والوں کو بھی جگائے جا رہے ہیں کہ چلو بھائی اپنا بدلہ تم بھی لے لو تو تم بھی لے لو. تو اس وقت اب آپ سمجھے نا، سیلاب آ رہا ہے ویسٹ سے، اور سب سے آگے کون کھڑا ہے؟ ترکی. تو ترکی کو کمزور کرنے کے لیے وہ راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ ادھر ہندوستان بھی پہنچ گئے تھے. پھر ہندوستان سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے عرب کی طرف، اور جو گویا جا کے پیچھے سے وار کیا، عربوں کو اکسایا، ترکوں کے خلاف کھڑا کیا. اور جب ترک کھڑے ہو گئے، عرب کھڑے ہو گئے اور ترکوں کو نکال دیا جزیرۃ العرب سے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلک کی بنیاد پر ایک جو ہے نا وہ شریف حسین کے خلاف بغاوت کرا دی، پھر آل سعود کو کھڑا کر دیا. اس طرح کرتے کرتے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے والی کیفیت خود عرب میں ہو گئی. اور کیا کیا ملا کہ اردن کتنا سا ملا اس کو، کچھ اور بھی اسے عراق میں بھی مل گیا تھا، اس کے خاندان کے حصے کو کویت بھی مل گیا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ٹکڑے کر کے انہوں نے دیا. اس فرقے کا آپ نے نام سنا کبھی؟ کبھی یہ بھی کوئی فرقہ واریت ہے؟ اصل فرقہ واریت یہ پھر میں عرض کر دوں. اچھا اب دیکھیں، علامہ اقبال نے صرف علامہ اقبال ہیں جنہوں نے اس فرقے کو ایڈریس کیا ہے. تو یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا صرف صورت احوال واقعی رکھی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے گراؤنڈ سچویشن ہے. میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب آ جائیں جی اتحاد. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی کیا شے ہے جس کا، یہ کوئی کسی کانفرنس سے تو ہونے والا نہیں، یہ کوئی جناب مٹھائی کھا کے ہم کہیں کہ اتحاد ہو جائے گا. یہ اس کے لیے تو بہت سنجیدہ غور و فکر اور بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت، اور نسلیں لگ جائیں تو تب جا کے یہ جو اتنے بڑے جو ڈویژنز پیدا ہو گئی ہیں، یہ خلا پر ہوں گے. یہ کوئی ایک نسل میں ہونے والا کام بھی نہیں لگتا. تو اس چیز کو اب سامنے رکھ کے آگے چلیں. تو میں آپ کے سامنے چلیں، پہلے یہ ایک عام سی بات رکھتا ہوں کہ فطرت کی بات کریں نا، تو فطری طور پر جو مضبوط اتحاد بنتا ہے فوری، وہ بنتا ہے خوف کی وجہ سے. سیلاب آ جائے تو ہم نے سنا ہے کہ جی وہ سانپ اور بکری اور شیر اور بکری ایک ہی جگہ پہ پناہ لے لیتے ہیں، کیونکہ خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ جبلت جو ہے نا وہ یعنی وہ جینے کی جبلت سب پہ غالب آ جاتی ہے. باقی جبلتیں چیر پھاڑ والی، یہ لالچ والی، یہ ساری نیچے چلی جاتی ہیں. تو خوف کی شدت یہ سب کو متحد کر دیتی ہے. یہ جو تفرقے والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جوڑنے کا سبب بن جاتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا، تو ہم نے ہمارے پاکستان بننے کے پیچھے اگرچہ کہ نعرہ لا الہ الا اللہ کا ضرور لگا ہے، لیکن جو اصل بات تھی وہ ہندو کا خوف تھا. انگریز جا رہا ہے واپس، ہندو اکثریت میں ہیں، عزائم ان کے ٹھیک نہیں ہیں جو اب نظر آ رہے ہیں. اس وقت عام آدمی کو نہیں نظر عام آدمی کو نظر آتے تھے، وہ جو اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ ہندو کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں تھے، وہ مارکیٹ میں نہیں تھے. انہیں ہندوؤں کے اندر یہ جو ہندوتوا کے جراثیم میں یہ انہیں نظر نہیں آئے. لیکن جو آدمی بھگت رہا تھا ان کو اس کو نظر آ رہے تھے، اس لیے اسے قائد اعظم کی انگریزی بھی سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہندو کی نفرت ہندو کے اندر کتنی بھر دی ہے انگریز نے. لہٰذا یہ ہندو تو بعد میں اس اکثریت میں یہ اقتدار میں آ جائے گا اور ہمیں یہ کھا جائے گا، نہ ہماری معیشت چھوڑے گا، جیسے آج انڈیا میں ہو رہا ہے. خبریں نہیں آ رہی لیکن ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ خوف تھا جس نے پاکستان بنوایا. جاگیرداروں کو بھی خوف تھا کہ جاگیریں ہڑپ ہو جائیں گی، اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ خوف تھا. تو یہ سارے خوفزدہ لوگ ایک ہو گئے، ملک بن گیا. تو خوف ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو متحد کر دیتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ خوف ایک منفی شے ہے، منفی جذبہ ہے، سلبی قوت ہے، اور یہ زیادہ دیر تک قائم بھی نہیں رہتا. لہٰذا جب آپ منزل حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اختلاف جنم لے لیتے ہیں، پھر وہ شیرازہ بکھر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے میری بات کے وزن کو محسوس کیجئے کہ اگر آپ تھوڑا سا سٹڈی کر لیں مسلم لیگ کو اور کانگریس کو،
کانگریس ایک مضبوط جماعت کے طور پر ہندوستان میں کم از کم 30-35 سال تک برقرار ہے، جب تک کہ اس سے ایک مضبوط جماعت جو ہے نا بی جے پی وجود میں نہیں آ گئی. جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں، حاصل کرنے کے فوراً بعد مسلم لیگ کے اندر اختلافات نے جنم لینا شروع کر دیا. اور پہلے ایک شخصیت تھی قائد اعظم کی، ان کے ہوتے ہوئے اختلاف ممکن نہیں تھا، پھر بعد میں کھڑا ہو گیا. اور لیاقت علی خان کے بھی جانے کے بعد تو پھر تو وہ اس نے نا کسی نے پھپتی چست کی تھی پاکستان پر، انڈیا کے وزیر اعظم نے، کہ میں مذاکرات کس سے ساتھ کروں، میں اتنے پاجامے نہیں تبدیل کرتا جتنے وہاں پہ وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. تو یہ یعنی مسلم لیگ کے اندر وہ بنیان مرصوص والی کیفیت نہیں تھی. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا، خوف ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، جب آپ وہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں. تو وہ جو جمع کرنے کا سبب تھا جب وہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر سب سے جو نا مضبوط معاملہ جو ہوتا ہے اتحاد کا اور اتفاق کا، وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے. اور محبت انسان خون سے بھی کرتا ہے. خون سے مراد نسل، زبان سے بھی محبت ہوتی ہے. انسان کو کسی خاص علاقے سے بھی محبت ہوتی ہے. یہ جو محبتیں ہیں نا، اس بنیاد پر دنیا میں اتحاد بن کر ایک قوم وجود میں آتی ہے. یہ جرمن ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عرب ہیں، یہ ان کے پیچھے لینگویج کھڑی ہوتی ہے یا نسل کھڑی ہوتی ہے. یہ ان کو متحد کر دیتی ہیں. نسل، رنگ، زبان، یہ تین چیزیں تو بہت کامن ہیں. بعض جگہوں پہ چوتھی چیز بھی ہوتی ہے، جو بہت پرانے علاقے ہیں جن کے جغرافیہ نہیں بدلے ہیں، تو ان کا علاقہ بھی ایک محبت کی بنیاد بن جاتا ہے. جو اس علاقے سے متعلق ہوتے ہیں وہ سارے آپس میں باہم محبت کرنے لگتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک اتحاد قائم ہو جاتا ہے، بڑا مضبوط اتحاد ہوتا ہے. تو اس وقت دنیا میں جسے آپ نیشن سٹیٹس کہتے ہیں نا، وہ در حقیقت اس اصول پر کھڑی ہیں. وہ کسی دوسرے کے خوف سے بڑھ کر اپنی ایک قومی جذبہ انہیں جوڑتا ہے. محبت یعنی جوڑ پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنے کا سبب یا تو ان کا رنگ بنتا ہے، یا ان کی نسل بنتی ہے، یا ان کی زبان بنتی ہے، یا ان کا علاقہ بنتا ہے. تو یہ محبت کی بنیاد پر ان کا جوڑ ہوتا ہے اور وہ ایک قوم بنتے ہیں، اور وہ خود مختاری چاہتے ہیں، کوئی دوسرا ہمارے اوپر غالب نہ آئے. پھر وہ اپنا پورا ایک نظام بناتے ہیں. اس سے ایک ریاست وجود میں آتی ہے. وہ اپنا تحفظ کرتے ہیں اپنے حقوق کا. پہلے قبیلہ یہ کام کرتا تھا، اب نیشن سٹیٹس وہ کام کرتی ہیں جو پہلے قبیلے یا برادری کا کام ہوتا تھا. اب یہاں سے بات چلی جناب، آگے بڑھائیں اپنی. ایک مسلمان قوم کو تو ایک طرف کرتے، مسلمان امت کہنا چاہیے. یہ قوم اور امت کا تھوڑا سا فرق میں آپ کے سامنے رکھوں. قوم تو یہی ہوتی ہے نا، رنگ، نسل، زبان، اس کی بنیاد پہ جو بنتی ہے یہ قوم ہوتی ہے. امت کا تصور قوم سے مختلف تصور ہے. امت کا لفظ بنا ہے اما یا امو، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن. آمین الحج، حج کا ارادہ کرنے والے. اور امت ہوتا ہے ایک ارادہ کرنے والے، جنہیں ہم مقصد لوگ، جن کا مقصد ایک ہو. ہذہ امتکم امۃ واحدہ. کس کو کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ذکر کیا، اور کہا ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سب ایک امت ہے. کیوں؟ ان سب کی محبت کا رشتہ اللہ سے قائم ہے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ اس میں ہم جب سوچتے ہیں نا تو یہاں تک تو سوچتے ہیں یعنی بیوی سے زیادہ محبت، والدین سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ محبت، کاروبار سے زیادہ محبت. ٹھیک ہے، قرآن مجید نے یہ تقابل پیش کیا ہے، خود کیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ سارا احب الیکم، تمہیں اگر زیادہ محبوب ہیں اللہ سے. تو یہ تقابل خود قرآن نے بھی کیا ہے. لیکن جس سطح کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پہ بات اس امت کے اعتبار سے سامنے رکھیے کہ یہ سارے ایک اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے. آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، اور یہ پورا سلسلہ لے کے آ جائے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا یقین ہے، وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے، اب اس حدیث کو لے کے آئیں، جس نے تعصب پر بات کی وہ ہم میں سے نہیں. تو گویا اپنی قوم سے برتر ہے محبت جو ہے نا اس کی. جیسے یہ 8 محبتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، قوم کی محبت بھی اس سے اوپر ہو جائے گی.
یعنی سب سے بڑی محبت اسے اللہ سے ہوگی. آج کے دور میں اس اللہ کی محبت کا قائم مقام وطن بنا ہے. اس لیے اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اس دور میں جام اور ہے جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے اللہ کے لیے جان دی جاتی ہے وہ جان آج وطن پر قربان کی جاتی ہے. اس لیے ساری دنیا میں وطن پر جان قربان کرنے والا شہید ہوتا ہے. وہ سکھ ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو وہ شہید کہلاتا ہے. اس سطح پہ آ کے وطن خدا کے برابر کھڑا ہو گیا ہے. تو ایک مسلمان جو ہوگا وہ قوم کی بنیاد پر محبت یعنی آپس میں اس کے اطاعت کا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوگا. اب دیکھیں میرا بھی محبوب سچ مچ اللہ ہو اور ایک کالے کا بالکل شاہ کالے کا محبوب بھی اللہ ہو. اگر ہم دونوں سچے ہیں اپنی محبت میں ہماری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ وہ شے ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ شے ہے جسے ہم بحیثیت پاکستانی بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ بنیان مرصوص کا ہم نے نعرہ تو لگا دیا لیکن کیا ہمارے درمیان اتحاد ہے؟ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا. بھائی کیوں نہیں بن سکتا؟ انڈیا نہیں بنانے دے رہا یا خود ہمارے اپنے اختلاف کی وجہ سے نہیں بن سکتا؟ اور یہ جو کچھ ابھی وہ بی ایل اے والے کر رہے ہیں یا اور جو جہاں جہاں نیشنلزم سر اٹھا رہا ہے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے ملک بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں بنایا. تو اگر یہ محبت ان محبتوں پر غالب نہیں رہے گی تو تقسیم مزید وجود میں آئے گی. آپ نے ملکی سطح پر اتحاد حاصل کرنا ہے اتفاق پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کو لا الہ الا اللہ کو دل میں سب سے بڑا یہ چھوٹے چھوٹے الہ پھر ختم کرنے پڑیں گے نا. سب سے زیادہ شدید محبت پھر اللہ کی ہونی چاہیے. یہ وہ شے ہے جو امت بناتی ہے. وہ لوگ کہ جن کا مقصد ایک ہے جن کا ہدف ایک ہے جن کا محبوب اللہ ہے. اچھا یہ جو اللہ کی محبت یہ ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے اور مجھے اس بیان کرنے سے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے لیکن میں آج چونکہ یہ چھڑ ہی گیا ہے مضمون تو ظاہر ہے میں اس سے بھاگتا بھی تھا تو کوئی وجہ تھی. تو جب اب پھنسی گیا ہوں تو اوکھلی میں سر دے کے اب موسلا بھی برداشت کرنا ہی پڑے گا. وہ مسئلہ یہ ہے آپ کو سمجھنے میں دیر لگے گی لیکن آپ سے میں درخواست کروں گا ہمدردانہ یعنی آپ کہیے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ میری اس بات کو ویسے نہیں جانے دیجیے گا. آپ کو بری بھی لگے تو اس کو تھوڑا میرے جو ہے نا عنایت ہوگی آپ کی جا کے غور کیجیے گا کہ محبت اصولی طور پہ نظری طور پہ سب سے شدید تو اللہ سے ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن محبت وہ مصیبت ہے جو ہو جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہو جاتی ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا اللہ کے نبی سے شدید تر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین ہے بے پرواہ ہے. اس کے تو احساسات کوئی نہیں ہے نا کہ اسے کوئی دکھ پہنچے کوئی الم پہنچے کوئی درد پہنچے. یہ نبی کو پتھر لگے گا تو اسے درد لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اسے کوئی کہے گا کہ تو ساحر ہے مجنون ہے اس کا کلیجہ چھلنی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر میں ایک حساس دل رکھتا ہوں تو وہ مجھے نبی کی اس مظلومیت کہہ لیں یا جو بھی یہ ایک اس کی وجہ سے میرا ایک زیادہ کلوزسٹ ریلیشن اس کے ساتھ نہیں بن جائے گا. یہ ہے وہ شے جو یعنی وہ شدید محبت ہوتی تو اللہ سے ہے لیکن اس کا جو ظہور ہوتا ہے عملاً چونکہ اللہ تو کس نے دیکھا. وہ شعر ہے نا اقبال کا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. چلیں ہم نے مان لیا اللہ کا شکر ہے مان لیا لیکن وہ جو شدید تر محبت ہے نا اس کے لیے جو پیکرے محسوس ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور پتہ ہے یہ کس موقع پہ کہا؟ یہ سیرت کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے یہی آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے بیان ہو رہا ہوتا ہے کملی سرما حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچے خوبہ ہما دارت تو تنہا داری یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. موقع کون سا ہے جس پہ یہ آیت نازل ہوئی؟ جب دو پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے.
12,000 کا لشکر میں سامنے کھڑا تھا جو ٹکا بوٹی کرنے آیا تھا، ملیا میٹ کرنے آیا تھا، سمیش کرنے آیا تھا، بالکل جو جسے کہتے ہیں وہ ختم کرنے آئے تھے. کدالیں چل رہی تھی، پیٹ جو ہے نا، یہ پتھر باندھنے کا مطلب بھوک نہیں ہے، یہ بھوک سے اگلی منزل ہے کہ کمر دوری ہو جائے گی. وہ ریڑھ کی ہڈی کو جو سہارا چاہیے وہ پتھروں سے دیا گیا ہے. میدہ اتنا خالی ہو چکا ہوا ہے، اور کدالیں صرف پتھر ہی نہیں باندھنے ہیں، گینتیاں بھی چلانی ہیں سنگلاخ زمین پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ایک فلم تھی، میرا خیال میسج نام تھا یا کیا، کہ جس میں وہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں نا اس مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے. حضرت حمزہ بھی ہیں، تو وہ حضرت حمزہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا مکالمہ وہ دکھاتے ہیں نا، تو وہ ان سے کہتے ہیں آپ نہ اٹھائیں. وہ کہیں میں نہیں، میں آپ سے جو ہے نا عمر میں چھوٹا ہوں. تو اب یہ وہ چیز ہے نا کہ جو زیادہ قریب کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نمونہ رکھا ہے نا اس محبت کا، جو جہاں جہاں تیرا نقش ارم دیکھتے ہیں، خیاب کیا ہے، وہ جو شے ہے نا، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو عملی ظہور ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. اور یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ امہاتکم، وہ امہاتہم جو اس کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اس میں بعض مفسرین نے اضافہ کیا ہے وَهُوَ أَبٌ لَكُمْ، وہ خود تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں. اور ایک نکتہ کسی نے اٹھایا بڑا شاندار، اس نے کہا اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوتن یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ روحانی رشتہ ہے. یعنی ایک ہمارے یہ نسلی باپ ہوتے ہیں، ایک ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ نے ہماری نسبت ان کے ساتھ جوڑی ہے، اور اس نسبت سے ان کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہوئیں. اور مومن آپس میں کیا ہوئے، انما المؤمنون اخوۃ. اب یہ ہے وہ، اب مجھے بتائیں ہمارے درمیان اتحاد اللہ کا کامل یقین کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اتحاد کی بات یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ہم جا کے لیکچر دیں گے اتحاد کے اوپر تو اتحاد ہو جائے گا. اتحاد وہ برکت ہے جو اللہ کے ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور بے ایمانی کی وہ بے برکتی ہے جو اتفاق اور انتشار اور افتراق اور اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، آپس کی لڑائی جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یہ جو بات میں نے، یہ دیکھیے، یہ کامن سی باتیں یہ ہم بھولے بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہی کہتے تھے نا، پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی جرم کیا، بات پڑ گئے گھر میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے، کسی گناہ کا نتیجہ ہے یہ لڑائی. تو گناہ سب سے بڑا بے ایمانی ہے. ہم نے وراثتاً تو ایمان چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جیسے سکھ سکھوں کے گھر میں پیدا ہو کے سکھ ہوتے ہیں، جیسے ہندو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو کے ہندو ہوتے ہیں، عیسائی عیسائیوں کے گھر پیدا ہو کے عیسائی ہوتے ہیں، ایسے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے مسلمان ہیں. ایمان تو ایک اپنے احساس کا علم ہے نا، ہر علم کسب کرنا پڑتا ہے یا نہیں، سیکھنا پڑتا ہے یا نہیں. تو ہم نے ایمان کی سکھائی کی ہے، سیکھا ہے، اسے اتارا ہے اپنے اندر؟ نہیں. تو جب نہیں اتارا تو وہ شے ہی نہیں پیدا ہوئی، تو وہ شے نہیں پیدا ہوئی تو پھر ہمارے اوپر غالب آگے خون کے رشتے. ہمارے گاؤں میں بہت پہلے کوئی جھگڑا ہوا، اس پہ کسی نے اللہ کا واسطہ دیا یا یہ کہا کہ خدا کا خوف کرو، تو وہ جو وہ ہوتے ہیں نا سردار لوگ، اس نے کہا بھائی بات سنو، ایک منٹ ٹھہرو، مولوی صاحب ہوں گے یا جو بھی تھا، انہوں نے کہا پہلے پگ پھر نک، اس تو بعد اللہ تے رسول. یہ ہے دنیا کا فلسفہ سب کا. جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو پگ پہلے ہے، نک پہلے ہے، پھر اللہ رسول آئیں گے، پھر دیکھی جائے گی. تو یہ جو ہے نا اس کو سمجھ لیں، یہ اتحاد اتفاق، یہ لیکچر اور وعظوں کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کا حاصل موصول یا نتیجہ یا ثمرہ یا پھل ہے. ہوگا ایمان تو اتحاد اتفاق ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ وہ محبت ہے اللہ کی محبت کہ جس سے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ یعنی یہ سمجھ لیں نا کہ وہ جیسے لکڑیوں کے گٹھے کو کسی رسی سے باندھتے تو کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو آپس میں جوڑتا ہے، بغیر جذبے کے تو نہیں جڑ سکتے.
جیسے مقناطیس کے جو ہے نا وہ آپس میں وہ یعنی دونوں سرے تو نہیں جڑتے نا، وہ ایک خاص وہ مخالف والے جو ہے نا دھکا دیتے ہیں شاید یا کیا کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو جوڑ یہ چمٹنے والا کام ہے، اس کے لیے کوئی جذبہ چاہیے ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا وہ خوف کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے. مستقل اور دائمی جو ہوتا ہے وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں جبلتیں پیچھے چلی جاتی ہیں، کتنی پیچھے چلی جاتی ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، اسے اپنے جتنے محبوب ہیں نا ان کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے مطلب بیوی ہیں، بچے ہیں، مرتے وقت وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. بڑے لوگ جو ہے نا وہ غصے سے دھتکار دیتے ہیں. کئی میں نے دیکھا ہے، وہ ہاسپٹل میں شاید آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. تو یعنی اس کا مطلب مرتے وقت انسان اپنے اس یعنی جو بھی تعلقات کے وہ بندھن ہوتے ہیں ان کا کوئی شعور ادراک اسے احساس پاس نہیں ہوتا. اب اس کیفیت میں ایک آدمی ہے، پیاس بھی کتنی شدید اسے لگی ہوگی، مرتے وقت کی پیاس، اور زخمی بھی آدمی، ایک تو ویسے بیماری سے مر رہا ہو نا، ایک زخم سے مر رہا ہو تو پیاس، اور وہ الاچ پکار رہا ہے. کسی پانی پلانے والے کے کان میں آواز پڑتی ہے، وہ دوڑتا ہے اس کی طرف کہ میں اسے پانی پلاؤں. جب اس کے منہ کے قریب لے کے جاتا ہے مشکیزہ تو کہیں دوسری کی آواز آ جاتی ہے. اس کیفیت میں وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پانی پلا دو. جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو تیسری طرف سے آواز آ جاتی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یعنی یہ کامن بات ہے، کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے. وہ اس کہتا ہے اس جو دوسرا ایک اور آواز آئی ہے اس کو پلاؤ، چھوڑو مجھے. اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جان آفرین کے سپرد کر چکا ہوتا ہے. دوسرے کے پاس واپس آتا ہے، چلیں اسے جو ہے پلا دوں، وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. پہلے کے پاس واپس آتا ہے، وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تینوں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، پانی کا ایک گھونٹ ایک نے بھی نہیں پیا. اب مجھے بتائیں یہ اتحاد و اتفاق دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی پیدا کر سکتی ہو تو بتائیے. کوئی جذبہ، کوئی دنیا کی ٹیمپٹیشن، کوئی شے یہ والا جو ہے نا، یا کوئی تعصب، یہ والی محبت کے اور ترجیح اور جو ایثار دوسرے کو ترجیح دینے والا کام کہیں سے ہو سکتا ہو؟ یہ تو صرف صحابہ اکرام کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں. تو اتحاد کی بنیاد یہ بنتا ہے، جب تک آپ اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں اتحاد نہیں ہو سکتا. تو اب آپ سوچیں کہ جو اس وقت مسلمانوں میں بڑا تفرقہ ہے، سیاسی تفرقہ، تو 7 مفادات جڑے ہوئے ہیں، حکمرانی ہے. کون اپنی حکمرانی چھوڑے گا؟ بھئی عرب شہزادے چھوڑیں گے، اردن والے چھوڑیں گے، کویت والے چھوڑیں گے، ایران والے چھوڑیں گے، افغانستان والے چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں اٹک تک دو. سب سے بڑی اسلامی ریاست ہمیں تو ہماری زندگی میں ایک ہی امارت اسلامیہ یا افغانیہ پیدا ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں یار اٹک تک ہمیں دو کیونکہ ہم افغان ہوتے ہیں. آج میری بات کی سمجھ؟ تو جب مفاد نہیں چھوڑ سکتے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ وہی ایمان کی محنت. حاصل تو یہ نکلا. اور اس میں ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھوں. اب ہمارے میں نے پہلے شروع میں جو بات کہی تھی، مسالک کو میں نے ایک وہ انڈورسمنٹ دی تھی، لیکن اب وہ مسالک بھی آج آ کے فرقے کی صورت اختیار کر چکے ہیں. یہ میری مسجد ہے، میرے مسلک کی مسجد ہے، اس کے ساتھ میرے مفادات جڑ چکے ہوئے ہیں. میں اس کے اوپر باقاعدہ بورڈ لگا کے بتاتا ہوں یہ میری مسجد ہے، ادھر نہیں آنا، خواہ انتشار ہوگا. یہ جو باہر لکھا ہوتا ہے نا مختلف، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ فلانے مسلک کی ہے، تو یعنی باقی دور دور ہی رہو، ادھر آنا ہی نہیں. کوئی ہم نے بورڈ لگا رکھا ہے، یہ ٹریڈ مارک ہے ہمارا. بعض مسجدوں میں تو وہ کہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کہیں ایک دفعہ کوئی پوسٹ جو ہے نا کسی نے شیئر کی تھی، باہر لکھا ہوا تھا یہاں فلانے مسلک کا داخلہ ممنوع ہے. تو جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں، خواہ اعلانیہ بورڈ لگا کے پہنچیں یا آپ کے دل میں یہ صورت پیدا ہو چکی ہے، یہ خود ایک فرقہ ہے. اب یہ وہ مسلک نہیں ہے جس کو میں نے شروع میں جو ہے نا وہ گنجائش دی تھی، جس کی یہ ایک فرقے کی صورت بن چکی ہے. یہ وہ نہیں. اور اب بدنصیبی سے یہ بھی ہو چکا ہوا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی حق پر بھی نہیں ہے. لہذا اس وقت کی صورتحال یہ ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں بھئی کوئی عملی صورت بنے، دیکھیں
میں نے ابھی تک جتنی بھی بحث کی ہے وہ تو کی ہے نا اس جو ایک موٹیو ہوتا ہے یا جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے اس کے اعتبار سے کی ہے. اب ایک فرض کریں یہ ڈرائیونگ فورس پیدا بھی ہو جائے, پھر بھی نیچرل پروسیس سے یہ اتحاد ہوگا, یہ کوئی کسی معجزے کے نتیجے میں نہیں ہوگا, وہ نیچرل پروسیس بھی سمجھ لیں. اگر اس اتحاد کی طرف پیش رفت کرنی ہو تو سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ بریلوی مسلک ہے تو بریلوی مسلک کے اپنے پتہ نہیں کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں. تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ بریلوی مسلک کے سارے لوگ آپس میں متحد ہو کے اپنا کوئی ایک امیر اس کا چناؤ کر لیں, یا جو دیوبندیوں کی 25 اگر بنی ہوئی ہیں تو وہ متحد ہو کے تو ایک کسی دیوبندی کے اوپر اتفاق کر لیں. واقعی صلاح ذالک ہر ایک پہ اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں. تو یہ تو ایک صورت یہ بن گئی. اور دوسری صورت کیا ہوگی ملکوں کی, اگر کوئی یہ سمجھے جیسے ہم میں سے مطلب ایک آئیڈیلسٹکلی ہم سوچتے ہیں اور ایک حل پیش کر دیتے ہیں جو ممکن نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ خلافت آئے گی سارے متحد ہو جائیں گے. وہ خلافت میں کب متحد تھے؟ یہ جب خلافت عثمانیہ تھی تو متحد ہوتے تو یہ پھوٹ کس دور میں پڑی تھی؟ خلافت کے چھتری تلے ہی پھوٹ پڑی تھی. ہندوستان کب خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس سے ہوگا, اچانک نہیں ہو جائے گا کہ ایک ہو سے سارے متحد ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. اور وہ نیچرل پروسیس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو یہ تھے غلام, تو کیا اتحاد ہونا تھا؟ انگریز نے جدھر تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے تو اسی طرح رہنا تھا. اب تقسیم کر کے اس کے بعد آزادی بھی انگریز دے کے دیا ملک بنا کے, تو وہ ہم نے تو اسی کے مطابق ابھی تک سرحدیں رکھی ہوئی ہیں. اگلا کام جو ہو سکتا ہے ممکن, وہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے درمیان آپس میں ایک چلیں یوں کہہ لیجئے جیسے یورپی یونین ہے یا جیسے اقوام متحدہ کا فورم ہے, اس طرح کا ایک مؤثر فورم وجود میں آ جائے. وہ مؤثر میں نے کیوں کہا؟ آئی سی سی ہے نا, کیا ہے نہیں او آئی سی ہے, او آئی سی ہے, ٹھیک ہے, او آئی سی, تو وہ ہے. تو وہ ایک غیر مؤثر فورم ہے, اس کا کوئی حال الہ نہیں ہے. ایک مؤثر فورم ہو, ایکٹیو فورم ہو, کسی نہ کسی درجے میں ممالک اس کے نظم کے پابند ہوں کہ اس وہاں پہ جو فیصلہ ہو وہ سارے امپلیمنٹ کریں اسے. یہ پہلا قدم ہو سکتا ہے. دوسرا قدم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کنفیڈریشن کی طرف جائیں. کنفیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ ملک اپنے اپنے, حکمران اپنے اپنے ہیں, 3 شعبوں میں ان کا جو ہے نا وہ جوائنٹ وینچر ہو جاتا ہے. ایک ان کا جو ہے نا دفاع, اور ظاہر دفاع جب آپ کا جوائنٹ ہے تو خارجہ پالیسی جوائنٹ ہوگی, تو تب وہ ساری بات بنے گی. میں اور بات کر رہا ہوں, آپ اور بات کر رہے ہوں, میں کسی کو حملہ کر دوں, وہ جو ہے نا جوابی حملہ ہو جائے, میں کہوں جی میرا دفاع کرو, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ متحدہ دفاع رکھیں گے تو ایک ہی خارجہ پالیسی رکھیں گے. اور تیسری صورت, اس میں تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ خزانہ, کیونکہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں متحد کی جاتی ہیں, یعنی وہ ایک سطح پہ مانی جاتی ہیں یا ایک آرڈر کے تابع کی جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں کنفیڈریشن. باقی معاملات میں ریاستیں آزاد ہوتی ہیں, ان 3 میں وہ اس کے اصول کے پابند ہو جاتی ہیں. اس وقت جو ہے نا یہ فیڈریشن ہے, جیسے پاکستان ہے یہ فیڈریشن ہے. کل فرض کریں افغانستان ہمارے ساتھ کہتا ہے جی ابھی تو حالات بہت خراب ہیں, لیکن ایسا یہ جغرافیہ کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تو کل ہو سکتا ہے اس شدت کے اختلاف سے یہ جو ہے نا خوبی نکل آئے, بلائی نکل آئے. آپ کنفیڈریشن کی طرف, وہ اپنے رہیں ہم اپنے رہیں, لیکن ان کا دفاع یا یہ کہ یہ ویسے بھی ان کی پالیسی ظاہر ہے, ان کے لیے خوراک وغیرہ کا بندوبست پہلے بھی یہیں پہ پلان ہوتا تھا. یہ کنفیڈریشن کی صورت ہو سکتی ہے, اور یہ ساری مسلمان ملکوں کی ہو جائیں. پھر کہیں اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ رنگ و بو کی جو تعصبات ہیں یہ جب مٹیں آپس میں آنے جانے کے نتیجے میں, تو پھر کہیں جا کے کوئی امکان پیدا ہو کسی دوبارہ ایک امیر کے چناؤ کا, تو پیدا ہوگا. یہ ایک دم ہتھیلی پہ سرسوں جو جماتے ہیں یہ نہیں جم سکتی, یہ ہو نہیں سکتا. اب تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیوں اس مضمون سے جو ہے نا جان چھڑانا چاہ رہا تھا, کہ بھئی بہرحال یہ خود ایک طویل عمل ہے, یہ کسی ایک تقریر کے نتیجے میں ہو جانے والا کام نہیں ہے. دوریاں اتنی پیدا ہو گئی ہیں کہ یکدم یہ ختم نہیں ہو سکتی. وہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ بڑی گریجولی آہستہ آہستہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور اب ایک آخری نقطہ یہ رہ گیا کہ اقامت دین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو جب تک یہ والا بنیادیں مرسوس نہ ہونا تو دین قائم نہیں کیا جا سکتا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. پاکستان بن گیا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا,
تھوڑے عرصے میں محسوس ہوا 50s میں کہ مسلم لیگ تو اس طرف پیش قدمی نہیں کر سکتی. عوام کے اندر ابھی جذبہ تھا. تو جماعت اسلامی کی قیادت نے سوچا کہ یہ وقت اچھا ہے, ہمارے پاس ٹیم بھی ہے, اگر ہم منتخب ہو کے آ جائیں, لوگ ووٹ دیں اور ہم منتخب ہو کے آ جائیں تو ہم جو ہے نا وہ مسلم لیگ سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے دین کے نفاذ میں. تو انہوں نے الیکشن میں جانے کا سوچا. تو پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بنائی گئی. تو جب کاؤنٹر اسٹریٹجی بنی تو سب سے پہلے مذہبی جماعتیں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں, اور آپ اسلام کے نام پر ووٹ لیں گے تو اسلام کے نام پر تو زیادہ حق ہمارا بنتا ہے ووٹ لینے کا, جیسے چندہ لینے کا حق ہمارا ہے تو ووٹ لینے کا حق بھی ہمارا ہوگا. اور پھر اس سے آگے جو باتیں چلی ہیں نا وہ بہت دلچسپ ہیں, اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. حیدرآباد میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, کراچی کے عالم دین تھے, بڑے عالم دین تھے. انہوں نے لوگوں, جب ان کی تقریر شروع, اسٹیج پہ آئے, تقریر شروع, ان کو بلایا گیا تقریر کے لیے, تو انہوں نے مجمع سے, بڑا مجمع تھا, تو ان سے کہا کہ لوگوں درود شریف پڑھو. انہوں نے پڑھا, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے, مقرر کہتا ہے درود شریف پڑھا. انہوں نے پڑھ لیا, انہوں نے کہا جی پھر پڑھو. کچھ 7-8 دفعہ انہوں نے درود شریف پڑھوایا, اور پھر روتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ پھر پڑھ لو. جماعت اسلامی جیت گئی تو درود پر پابندی لگا دی گئی. تو اب آپ کو سمجھ آیا نا, جب تک یہ والی جو ہے نا تعصبات ہوں گے تو اقامت دین کا امکان جو ہے نا, جس کے جیتنے کا امکان ہوگا اس کی ٹانگ سارے مل کے کھینچیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقامت دین کے لیے اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ اتحاد و اتفاق کسی مصنوعی طریقے سے نہیں پیدا ہو سکتا. اس کے لیے یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, محنت سب کو کرنی پڑے گی. اور اب آ جائیں جی اس رسی کی طرف. ظاہر ہے وہ محبت دو طرفہ عمل ہے نا, محبت دو طرفہ عمل ہے. تو یہ محبت پیدا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرچشمہ دیا ہے نا, وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ پیکر محسوس تو نہیں ہے. اب اس سے کنیکشن پیدا کرنا ہے, محبت کا تعلق پیدا کرنا ہے, تو کیسے پیدا ہوگا؟ وہ کنیکٹنگ جو ہے نا میٹر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید. اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی سے چمٹو. جب کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اس کا کیا مطلب؟ اللہ سے چمٹو. اچھا, یہ چمٹنے کا معنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لفظ پر غور فرمائیں, احتساب. یہ لفظ ہمارے جو اپنے چیف آف آرمی سٹاف ہے نا, تو وہی مادہ ہے اس کا. عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا, اس سے بنا ہے لفظ احتسام. معصوم ہوتا ہے جس کو بچا لیا گیا, اور اس سے لفظ بنا ہے احتسام. احتسام ہوتا ہے بچنے کے لیے کسی سے چمٹنا. یہ جو چمٹنے کا لفظ ہے نا, یہ چمٹنا ایسے ہی نہیں, کسی مخالف سے, کسی مشکل سے, کسی پریشانی سے بچنے کے لیے کسی سے چمٹ جانا, یہ ہوتا ہے احتسام. تو گویا امت جب تم اللہ کے ساتھ جڑو گے اور اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہوگے تو دنیا تمہاری مخالفت کرے گی. جب مخالفت کرے گی, اب دیکھیں دو فیکٹر ہو گئے, اللہ کی محبت کا فیکٹر اور دنیا کی جو نفرت ہے اس کا خوف, وہ دونوں جمع ہو گئے. تو بچنے کے لیے تم نے جس کی پناہ پکڑنی ہے وہ اللہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ سے چمٹ جاؤ, آؤ ادھر بچاؤ ہے تمہارا. ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے. اب آپ اپریشیٹ کریں گے مولا کے لفظ کو, کہ گویا امریکہ پیچھے لگا ہوا ہے دوڑ کے, جیسے کوئی غار میں گھستا ہے, ایسے وہ اللہ سے چمٹ گیا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اس کیفیت میں بندہ ہو تو ان الفاظ کو اپریشیٹ کرے گا نا کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن اب اللہ سے چمٹنے کیسے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یعنی اللہ سے چمٹنے کا مطلب ہے اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. تمہارے تمام دکھوں کا, تکلیفوں کا, علموں کا علاج اللہ کی اس کتاب میں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی, میرے دل کی جو ہے نا وہ بہار بنا دے. ونور صدری, میرے سینے کی روشنی بنا دے. وذہاب ہمی و غمی, اور میرے تمام ہموم اور غموم کو رفع کرنے والا بنا دے. تو یہ گویا جتنی تکالیف, مصائب, مشکلات ہیں, وہ ان کا ازالہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہوگا. اس کے ساتھ آ کے چمٹ جاؤ. یہ جب تمہارا اتحاد اور اتفاق اس طرح ہو جائے کہ تم سب اللہ کے ساتھ مجموعی طور پر چمٹ جاؤ, تب اقامت دین ممکن ہوگی. اس کے بغیر تو نہیں ہوگی. بنیادیں مرصوص تو تبھی بنے گی, رکھنا بیچ میں کوئی بھی نہیں رہے گا. تفرقہ اور جو ہے نا وہ آپس میں پھوٹ والی کیفیات ختم ہو جائیں گی, اور اتحاد و اتفاق کی برکت سے پھر وہ اقامت دین کی منزل سر ہوگی.
تو بہرحال بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا پروجیکٹ بھی پہلی اینٹ سے شروع ہوتا ہے. اگر مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے اپنی زندگی اس کے لیے لگانی چاہیے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو بھی ٹھیک ہے. اتحاد اتفاق کی جو ہے نا خواہش رکھنا علیحدہ کام ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قدم اٹھانا ایک بالکل دوسری بات ہے. تو ہم جتنے بڑے جتنی مسلمانی ہمارے اندر آتی جائے گی، اتنا اتحاد و اتفاق بھی آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.